بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. جو رب الناس ملک الناس الہ الناس انبن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تیسرے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا، جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے. اہل ایمان جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرو. اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ کوئی تجارت، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش. اس بھائی کو پلر والے کو کھاتے ہیں. آپ ذرا پلر سے ہٹ کے بیٹھیں گے نا، نیند آپ کا خط صحیح ہو جائے گی. جاگ کر بیٹھیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن اس دن کا کسی بھی فرقے کو انکار نہیں، اختلاف نہیں کہ حشر کا دن برپا ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے جو رب نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرو. وہ دن بڑا بھیانک ہے. کوئی تجارت نہ ہوگی، کوئی دوستی کام نہ آئے گی، اور کوئی سفارش نہ کر سکے گا. جب وہ دن آنے والا ہے، دنیا میں تین ہی باتیں ہوتی ہیں.
کام نہیں ہو رہا، معاشرے کی زبان میں چائے پانی لگاؤ، کچھ لے لو، لائسنس نہیں ہے، یہ 500 روپے لے لو اور مجھے چھوڑ دو، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ فون کروا دیتا ہوں، میرا بھائی ڈی ایس پی ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا فوج میں بیٹا کرنل ہے، وہاں یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا اس رب کو الہ مانو، اللہ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نجات اللہ کی توحید پر ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ اس جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے۔ گویا بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت اسے یہ خبر نہیں کہ معبود برحق کون ہے۔ کلمہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، جتنے فرقے اسلام کے نام پر دنیا میں موجود ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ الہ کون ہے۔ معبود برحق کسے کہتے ہیں؟ عبادت کس کی ہوگی؟ وہ تو ہر قبر اور ڈھیری پر سجدہ کر رہا، ہر بڑے درخت کی عبادت کر رہا۔ آج میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اللہ کون ہے، الہ کون ہے، معبود برحق کون ہے۔ اور یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہے، ہر مسجد میں فرض نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آیت الکرسی جسے کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا یہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ قبر پرست بھی پڑھتا ہے، تعویذ فروش بھی پڑھتا ہے، قبروں کا پجاری اور مجاور اور گدی نشین بھی پڑھتا۔ معبود برحق کون ہے؟ نمبر 1 الحی۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس سے آپ جا کر سوال کر رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، مال مانگ رہے ہیں، صحت مانگ رہے ہیں، کیا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ اس کی تو قبر اعلان کر رہی ہے، وہ دنیا میں نہیں۔ الحی، اس بادشاہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا وہ میرا بادشاہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ حی ہوگا۔
اسے کہتے جس بندے میں، سن لیجئے گا، جس ذات میں یہ صفت ہو کہ وہ ہمیشہ رہے، آسان لفظوں میں اسے موت نہ آئے، وہ مرے نہ، اس کو کہتے ہیں معبود برحق۔ اور جس قبر پر، آستانے پر اس امت کی اکثریت کھڑے ہو کر مانگ رہی ہے، اس کے تو جنازے اور قبر نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ دنیا میں نہیں، یہ مر چکا ہے، جو مر جائے وہ مسلمانوں کا الہ ہو سکتا۔ سادہ سی بات۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس ذات پر کر جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جسے موت نہیں آئے، جو مر جائے وہ الہ ہو سکتا۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ود، سعاء، یغوث، یعوق اور نصر، ان پانچوں کو لے لو اور ان قبر پرستوں کے پشتن پاک کو لے لو، شریعت اعلان کر رہی ہے وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، یہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اس لیے ہم پہلے دن کسی مردہ کی عبادت نہیں کرتے جو مر جائے، جو فوت ہو جائے، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں جو موت دیا کرتا ہے، جسے موت کبھی آ سکتی۔ الحی، نمبر 1 وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کا فیصلے کے بعد موت کو دمبے کی شکل میں لا کر اسے بھی ذبح کر دیا جائے، موت کو بھی موت آ جائے، اس کی عبادت کر۔ نمبر 2 القیوم، جو قائم ہے، جو ہر شے کو تھامنے والا ہے، اس کی عبادت کر۔ جس کی تو عبادت کر رہا ہے، وفات کے بعد اس کو نہلایا، کفنایا، دفنایا، چارپائی پر اٹھایا، قبر میں لٹکایا، اندر رکھ کر بند کیا، گنبد بنایا، یہ اعلان کر رہا ہے یہ قائم نہیں، قائم وہ ہے جو اپنے عرش معلیٰ پر مستوی۔ کس راستے پر چل پڑا؟ تیرا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس کو معبود برحق مانتے ہیں جس نے اتنے بڑے آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ وہ مجھے یاد آیا کہ ہماری ایک نانی امت ہے، وہ جمعرات کو اپنے بیٹے کو کہتی ہیں اللہ کی خیریت کی ختم دلوا، کہ اللہ خیریت سے رہے، اللہ خیریت سے رہے، اللہ بیمار نہ ہو، اللہ کو کچھ نہ ہو جائے۔ بیٹا پڑھ لکھ گیا تھا، محمد حسین شاہ صاحب ماموں تھے میرے، وہ پڑھ لکھ گئے، اس نے کہا اماں اللہ کی بھی خیریت ہو، اللہم انت السلام ومنک السلام، وہ تو سلامتی ہی والا، وہ تو لوگوں کو سلامت رکھنے والا ہے، اس کی خیریت کی ختم کیا؟ جب امت کی اکثریت رب کے بارے میں نہیں جانتی ہوگی تو یاد رکھے گا اللہ کا عذاب اترے گا، رحمت کبھی نہیں اترے گی۔ ہم تو مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں نا۔ یہاں ام المسائل اللہ کی توحید، اس کی خبر نہیں۔
نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، معبود وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، معبود برحق اللہ الہ، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہ آئے۔ اگر رب کو اونگ آ جائے نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی۔ اس نے اس آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے۔ ایمانداری سے سوچئے گا، جس سید کی میں نے بیعت کی ہوئی ہے اسے نیند آتی ہے؟ وہ آرام فرماتے ہیں؟ جی آرام تو فرماتے ہیں۔ باہر گن مین کھڑا ہوتا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شاہ صاحب کئی دن کا سفر کر کر آئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آرام تو بڑی دور کی بات، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ سوتا نہیں، سلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، وہ پیتا نہیں، پلاتا ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ اگر اسے نیند آ جائے، اسے اونگ آ جائے، یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم اس کو رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، معبود برحق مانتے ہیں، جو ہر وقت اپنی مخلوق کی آواز اور دعائیں سننے کے لیے جاگتا ہی رہتا ہے۔ جاگنا اس کی صفت ہے، اور جو سو جائے، تمہارا سویا ہی نہیں ہے۔ علی اجمیری فوت ہو گیا، سویا ہی نہیں ہے، مر گیا، فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ یہ جتنے باپے آستانے، یہ گدی نشین، یہ سید زادے، یہ سب کے سب ان کے بزرگ قبروں کے اندر سو گئے ہیں، موت آ گئی ہے، فوت ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے ان کو الہ نہیں مانتے، ہم اس کو الہ مانتے ہیں جسے نیند تو بڑی دور کی بات، کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ ایک آدمی اپنے پیر کی ٹانگیں دبا رہا تھا، پیر اور مرید اکیلے خدمت کر رہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خدمت کرتے کرتے اس نے کہا، شاہ صاحب مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ جب بڑی محبت سے اس کی ٹانگیں دبائی نا تو شاہ صاحب کو نیند آ گئی، سو گئے۔ یہ اپنی کہانی سناتا رہا، کہانی لمبی تھی۔ شاہ صاحب کی آنکھ کھل گئی، جہاں سے وہ سوئے تھے کہنے لگے دوبارہ سنا، میں سو گیا، دوبارہ سنا، میری آنکھ لگ گئی۔ کہا آپ کو آنکھ لگ گئی تھی؟ کہا آنکھ لگ گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہاں ہے؟ قبر سے باہر۔ توجہ کیجئے گا، سید صاحب قبر کے اندر نہیں، قبر سے باہر ہے، آنکھ لگ گئی ہے، سو گیا ہے۔ کہا دوبارہ سنا، مجھے نہیں پتا چلا تو کیا کہہ گیا؟
وہ مرید کوئی پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، جب زندہ سو جائے اسے پتہ نہیں لگتا، جب اندر آپ قبر میں بند ہوں گے تو کیسے پتہ لگے؟ کہنے لگا پکڑو بھابی ہو گیا، پکڑو مرید کو بھابی ہو گیا۔ جو مسجد میں سو رہے ہیں، میں ان کو جگا کر پوچھوں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو جگا دیں اپنے سے اگلے والے کو، ہاں جگا دو جگا دو، اب انہی سے پوچھ لو میں کیا کہہ رہا تھا۔ لا تأخذہ سنۃ، جو سو جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نے ساری زندگی نذرانے دیے ہیں سید کو، اور سید سو گیا ہے، زندہ لیکن کمرے میں سو رہا ہے، آپ کو مشکل پڑ گئی، آپ دروازے پر آئے اور کہا کہ مجھے مشکل پڑ گئی ہے، پیچھے ہٹو گن مین کو، شاہ صاحب سے میں نے مشکل حل کروانی، بہاول حق بیڑی دھک، مشکل ہے نا، بیڑی پھنس گئی ہے، کہتا ہے بہاول حق بیڑی دھک، یہ اپنی مشکل لے کر شاہ صاحب کے پاس آیا ہے، اور دروازے پر چوکیدار کہتا ہے اندر جانے کی اجازت، وہ کہتا ہے میں خاص مرید ہوں، ساری زندگی ڈالر دیے میں نے امریکہ سے کما کر، مشکل پڑ گئی ہے مجھے اندر جاؤ، اس نے کہا نا، شاہ صاحب آرام فرما رہے ہیں، کبھی رب کے بارے میں بھی سوچا کہ مشکل پڑ گئی ہے مجھے اور رب آرام کر رہا ہو، تو رات کی تاریکی میں آ، دن کے اجالے میں آ، تنہائی میں آ، اجتماع کے اندر آ، جب بھی تو اپنے رب کو پکارے گا، میرا محمد کہتا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہم ان کو رب نہیں مانتے، معبود پر حق نہیں مانتے، ہم اس کو رب مانتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہو، اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چوٹی ہو، اور اس پہاڑ کے جڑ میں وہ چل رہی ہو، ہم رب اس کو مانتے ہیں جو اس کے پیروں کی دھمک بھی اپنے عرش پر سن لیا کرتا۔ ہم میں اور تم میں بڑا فرق ہے، ہمارے الہ کو نیند ہائے اور تمہارا الہ سو گیا، انکا میتم و انہم، سو گیا ہے، فوت ہو گیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب کون ہے؟ نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے آسمانوں میں اور زمینوں میں اس کی بادشاہت ہے۔ کوئی ایسا؟ اس باپے کی تو اپنی اولاد پر نہیں چلتی، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے سید کی، لوگوں کو تعویذ دیتا ہے اور اپنی بیوی سے جوتیاں کھا رہا ہوتا۔ میرا بادشاہ وہ ہے، وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر چاند آتا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، کبھی راتیں لمبی کر دیتا ہے، کبھی دن لمبے کر دیتا ہے، کبھی راتیں چھوٹی کر دیتا ہے۔ ایسی بادشاہت ہے، کبھی سورج اور چاند اور تاروں کی جرات نہیں کہ اس کی نافرمانی کر سکے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
آسمانوں میں اور زمین میں اس کی بادشاہ، سب کچھ اس کا ہے۔ کوئی ایسا بادشاہ؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا رب، لوگوں کا الہ ہے، ہم اس الہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرق ہے تیرے معبودوں میں اور ہمارے معبود برحق میں۔ تیرے معبودان باطلہ ہے، وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، ہمارا معبود برحق حق ہے، لَهُ دعوت الحق، اس کی پکار بھی حق ہے، اس کا پیغام بھی حق ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ نمبر 5، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے؟ ہائے ہائے، من کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی اس کے ہاتھ سے سفارش کر سکے؟ کوئی ہے؟ من ذا الذی، کون ہے؟ کمال کی آیت الکرسی ہے۔ اس لیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی جانتے ہو قرآن کی سب سے بڑی آیت؟ کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا۔ طلباء کے لیے، کیونکہ یہ جامعہ ہے، ادب کا پہلو کیا ہے؟ جانتے تھے پھر بھی کہا اللہ جانتا ہے، رسول جانتا۔ اور یہاں کوئی مسئلہ پوچھو استاد تو بعد میں بتائے گا، جو شاگرد مفتی آدم وہ پہلے ہی مجھ سے پوچھ لے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ جاگ کے بیٹھو، سرکار چوٹے لے رہے، سفر تو میں کر آیا ہوں اسلام آباد سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ کون ہے جو اس کے ہاں؟ کہتے ہیں بڑی سرکار کی بیعت کرنی ہے تاکہ اوپر پل صراط پہ شاہ جی، تو مجھے بات یاد آئی، میں چھوٹا سا تھا، اس بچے جیسا، والد رحمہ اللہ نے کہا گندم پسوا کر لاؤ، میں چکی پہ چلا گیا، میرا جب نمبر آیا تو ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا، اس نے اٹھا کے اپنا گٹو ڈال دی، میں پھر کھڑا رہا، اس کے پس کر ہٹا، میں نے زور لگا کے گٹو اٹھایا، دوسرے والے نے فٹافٹ ڈال دی، 1 2 3، ایک آدمی سیدوں کا مرید وہاں کھڑا ہوا تھا، ہم سید ہیں، اس نے کہا شاہ جی فلاں شاہ جی کا بیٹا ہے، میں نے کہا جی، سنیے گا ذرا، فلاں شاہ جی کا بیٹا ہے، میں نے کہا جی، کہا کہ نمبر تو تیرا ہے، اس نے کیسے ڈال دی؟ میں نے کہا میں اٹھاتا ہوں، وہ بڑا ہے وہ پہلے ڈال دیتا ہے، کہا گندم میں پسوا دیتا ہوں، میں ڈال دوں گا، آٹا بھی تیرا پسوا کے سائیکل پہ بھی بندھوا دوں گا، اور جب اوپر جنت کا فیصلہ ہوگا مجھے ساتھ لے کر جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا جناب تیرا بازو پکڑ کر لے جاؤں گا، بازو پکڑ کر لے، جب ہوا میں اہل حدیث، میں نے سوچا گندم تو پسوا نہیں سکتا، وہاں جنت میں اس کو لے جائے، سوچئے گا ذرا، دعوت فکر ہے نا، جمعہ ہے، تربیتی نشست ہے، میں اپنی گندم دنیا میں پسوا نہ سکا، مرید نے پسوائی کس لالچ میں کہ سید آل علی ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، اور میں نے بھی کہا بالکل لے جاؤں گا، تو گندم تو پسوا دے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا، کوئی ہے گندم مانے، پیغمبر فرماتے ہیں وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ،
انبیاء کی جماعت گھٹنوں کے بل گر کر کہے گی سلم یا اللہ ہمیں بچا لے، بس وہاں یہ بابے نظر آئیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکتا. سارے بابے گئے کہ نہیں گئے، فارغ ہوئے کہ نہیں؟ لا تغنی شفاعتهم شیئا، اور تمہیں کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، سوائے اس کی اجازت کے وہ کہے گا اس بندے کی اگر تو سفارش کرے تو میں اس کو پاس کر کے بھیج دیتا. جس سے رب راضی ہوگا اس کی سفارش کے لیے رب ہی کہے گا، نامینیٹ رب کرے گا. اور یہی عقیدہ تو ابو جہل کا تھا، یہی عقیدہ ابو لہب کا تھا. وہ لات اور منات کے بارے میں کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش رب کے ہاں کریں گے. اور یہی عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والوں کا کہ یہ سید ہماری سفارش، یہ سید سارے پکڑے ہوئے ہوں گے بابا، جتنے کبوتر باز سید، جتنے بندر لڑانے والے سید، جتنے ریچھ کتے لڑانے والے سید، جتنے مانگنے والے سید. سید کو خیرات دو، سید کوئی خیرات مانگتا، سید تو دیا کرتا، یہ تو دینے والا ہوتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا. کائنات کے امام نے کہا اے محمد کی بیٹی فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرے ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں. جب امام کائنات اپنی لاڈلی بیٹی کو کہہ دیں اے عملی عمل کر کر جا، میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، یہ سادات مریدوں کو لے کر جائیں گے؟ یہ سارے وہاں لائن حاضر ہوں گے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا رب کے علاوہ ہم مشکل کشا. یہاں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جنت علی کی ہم علی کے، علی جانے اور خدا جانے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر. وہ حدیث نہیں سنی، بڑی لمبی حدیث، لوگ مارے مارے پھریں گے، آخر جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے چلو رب کے ہاں ہماری سفارش کرو. اٹھاؤ اٹھاؤ اس کو. آج شاہ جی دے قابو آئے ہو جڑا سوندا کہ شاہ جی اٹھا دے دینا. تو بڑے پکے بھابی ہو، سو کے بھی سن لینے، انہوں نے زندہ نہیں سن دے. سفارش کرو، انبیاء کے پاس قوم جائے گی اور انبیاء کہہ دیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس، ہم میں جرت نہیں ہے. موسیٰ کہے گا جاؤ عیسیٰ کے پاس علیہم السلام. پھر سارے جمع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ امام کائنات سجدے میں چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ چھوڑو میری امت. ہے کون سید
البشر امام الانبیاء سجدے میں گر جائے اور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سجدے میں وہ تعریف کروں گا جو رب اس وقت مجھے سکھائے گا. مناتا ہی رہوں گا رب کو کب تک؟ رب تک جب تک چاہے گا. سال گزر گئے محمد سجدے میں پڑا ہوا ہے. اور یہاں کہتے ہیں قبر میں پیر عبد القادر جیلانی اس کی مرید کی قبر میں منکر نکیر آئے. نیٹ پر اٹھا کر دیکھ لو بغدادی کا خطبہ. انہوں نے کہا من ربوں کا. اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا رب کون ہوتا ہے، میں تو سید کے کپڑے دھوتا تھا، دھوبی ہوں میں تو اس کا. یہ قوم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ کھلاؤ ان کو، سیدوں کو پالو جیسے ذبح ہونے والا جانور کو پالتے ہو. میں نہیں جانتا، میں تو سید کے کپڑے دھوتا ہوتا. اتنی دیر میں عبد القادر جیلانی قبر کے اندر آ گیا. بغداد سے الہ آباد آ گیا. آگے منکر نکیر سے کہتا ہے جرت کیسی ہوئی میرے مرید کے اندر پوچھنے کی کہ من ربوں کا. اور نیچے بیٹھے ہوئے گونگلو کہتے ہیں سارے سبحان اللہ، سارے گونگلو میں مٹی لگی ہوئی. اور قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے؟ قرآن سچا کہ مولوی سچا؟ فرشتوں نے کہا رب کا سوال دے رہا. اس نے ایک فرشتے کو ہی پکڑ لیا، عبد القادر نے فرشتے کو ہی پکڑ لیا. دوسرے کو کہا میرے سوال کا جواب دو نا. پہلے تو جب رب آدم کو بنانے لگا تم نے کیوں کہا تھا یہ خون بہائے گا؟ ہے نا قرآن میں. فرشتوں نے کہا منکر نکیر کو دیکھتا ہے، نکیر منکر کو دیکھ. اس نے کہا چھوڑ ہم رب سے پوچھ کر آتے ہیں. کہتے ایک کو قابو رکھوں گا ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ پوچھ کر آؤ. اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے، یہ شریعت ہے. اور میٹھے میٹھے مولوی کہتے ہیں نہ ایسی بات نہ کرو، قرآن نہ سناؤ. وہ جو مرضی خرافات بکتے رہے، قوم کو مشرک بناتے رہے. وہ آسمان پر گیا رب سے پوچھ کر. اس نے کہا عبد القادر آ گیا. ہائے ہائے عبد القادر آ گیا قبر میں. رب نے کہا جاؤ اسے کہہ دو آئندہ نہیں جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تیرے مرید سے نہیں پوچھتے کیونکہ تیرا دھوبی ہے. اور یہاں نبی کہہ رہا میرے چچا قل لا الہ الا اللہ کہہ دے، قیامت کے دن میں رب کو کہوں گا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ واپس آیا. اس نے کہا شاہ جی آئندہ نہیں پوچھتے اس سے، ہمیں اجازت دے. اس نے کہا ایسے نہیں، قیامت تک میرے کسی مرید کی قبر میں تم نے نہیں آنا پوچھنے کے لیے من ربوں کا. اور میرا محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ آئے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اگلی صفت الہ کی، وہ جانتا ہے جو آگے ہے اور جو پیچھے جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے. وہ کہتے ہیں بابا بھی جانتا ہے قبر پر مریدنی آئی ہے کہ مرید آیا. ویسے لطیفے کی بات ہے، جب یہ شاہ صاحب زندہ تھے نا اور مرید کے گھر میں آئے تو مرید نہیں کوئی مسلمان تھی، اس نے ایسے نقاب کر لیا.
شاہ جی سے پیر صاحب خامد نے کہا نا شاہ جی کو سلام کر. اس نے نقاب کر کے السلام علیکم شاہ صاحب. اس نے کہا واہ بھائی واہ، نقاب کر کے سید سے. کل قیامت کے دن جب تو پھنسی ہوئی ہوگی تو میں تجھے کیسے پہچانوں گا؟ نقاب اتار تاکہ میں دنیا میں پہچان لوں، پھر اوپر بھی تیرا پل صراط گزروا دوں گا. یہاں پردے کے پیچھے سے عورت کی شکل کو نہیں جانتا، ویسے کہتا ہے میری نگاہ لوح محفوظ پہ ہر چیز پڑھ لیتی ہے. اور قرآن کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما، آگے اور پیچھے کی ہر چیز کو جاننے والا اللہ. کمال ہے ویسے ان قبر پرستوں کی کمال ہے. وہ ملتان کے پیر پر ایک عورت آئی نا، اس نے کہا اولاد نہیں ہے. اس نے ایسے نگاہ اٹھائی، لوہے محفوظ پر دیکھا اور کہنے لگے بی بی تیری مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، لوہے محفوظ پہ نہیں لکھا ہوا. اللہ اکبر. وہ روتی ہوئی باہر نکلی. آگے اس مرید کا چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا، کھیل رہا تھا. اس کی نگاہ پڑی. اس نے پوچھا اماں کیوں روتی ہے؟ کہا تیرے بابے کے پاس آئی تھی اولاد مانگنے، وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے لوہے محفوظ پر تیرے مقدر میں اولاد نہیں، جا. اس نے کہا میرے ساتھ چل. دیکھو توحید پر ڈاکے. آپ کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں ہو جاتی ہیں، ان کے جنازے بھی ہو جاتے ہیں، ان سے ووٹ جو آپ نے مانگنے ہوتے ہیں. اور مجھے کوئی ووٹوں کی ضرورت نہیں مانگتا میں تم سے ووٹ. میں مانگتا یہ ہوں رب کی دھرتی پر اگر زندہ رہتا ہے تو عبادت اس رب کی کیجئے گا. آیا اور کہا یہ روتی ہے. کہا اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے. کہا اگر اس کے مقدر میں ہوتی تو تجھ سے لینے کے آتی، مقدر میں نہیں ہے تبھی تو اس کے مقدر میں اولاد لکھ دے. اس نے لوہے محفوظ پر ہٹا کر قلم سے لکھ دیا اس کو اولاد ہوگی. اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ قلم نے قیامت تک جو ہونا تھا وہ لکھ دیا. صحیفے خشک ہو گئے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ تو وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے رات کب آئے گی، دن کب آئے گا، سورج کب نکلے گا، چاند کب نکلے گا، موسم کب بدلے گا. وہ جانتا ہے بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی. وہ جانتا ہے یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے. یعلم ما بین ایدیہم. ہائے ہائے ڈاکے ڈالتے اللہ کی توحید. اگلی صرف سنیے گا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم میں سے کوئی شخص جو وہ چاہے اس کے علاوہ کوئی احاطہ کر سکتا. تھوڑا سا علم دیا دنیا کا، تھوڑا سا الا قلیلا، تھوڑا سا علم دیا. باقی تو وہ جانتے، باقی تو وہ جانتے. کمال کا ہے جاننے والا، کمال کا ہے جاننے والا. اور یہاں بابے اس کے لوہے محفوظ سے علم اٹھا کر مٹا کر سب کچھ کر لیتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. مگر وہ جو چاہے تھوڑا سا علم دیے. قرآن کا علم جتنی مرتبہ پڑھو گے نئی نئی باتیں معلوم ہوتی جائیں گی. اگلی صفت وسع کرسیہ السماوات والارض. کتنا بڑا آسمان ہے، اس کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سے کوئی شخص بھاگ سکتا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض.
آسمانوں اور زمینوں سے بڑی اس کی کرسی ہے. ایسے رب کو چھوڑ کر، اور اہل علم لکھتے ہیں یہ کرسی بھی اس کے 2 قدموں کی جگہ ہے. وہ کتنا بڑا ہے جیسے اس کی شان کو لائق. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. آسمانوں اور زمین کو اس کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. کب سے حفاظتیں کر رہا ہے ساری کائنات کی؟ کب سے کر رہا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما. ایک ایک ذرے کی حفاظت ہے. کمال ہے ویسے اس مسلمان کی. ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. 9 مہینے کون حفاظت کرتا ہے؟ بولیے. 9 مہینے کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ اکبر. 3 پردوں میں بند اس بچے کو کھلا رہا ہے، سلا رہا ہے، پلا رہا ہے. کمال کا تو مسلمان ہے. جب یہ باہر آیا، جوان ہوا، اب کہتا ہے وہ دیتا نہیں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ماں کے پیٹ میں رب دیتا رہا. باہر نکلنے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں رب پلاتا رہا. اب تو جوان ہو گیا، کڑیل کمانے کے قابل ہو گیا. اب امام زامن بازو پر باندھ کر کہتا ہے رب حفاظت نہیں کرتا، یہ امام زامن سید عسکری امام حسن عسکری یہ حفاظت کرتا ہے. تو مسلمان ہے؟ سوچئے گا اور کہیں تو سوچ، شاید تیری زندگی بدل جائے، شاید تجھے رب کے بارے میں پتہ لگ جائے. کوئی ہے ایسا ڈاکٹر جو ماں کے پیٹ میں روزانہ روٹی دیتا ہو بچے کو؟ ایک ناف کے ذریعے بچے کی ناف ماں کے ناف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اب کمال اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اللہ اکبر. کمال نہیں ہے؟ اور باہر نکلنے پر ڈاکٹر سب سے پہلے ناف کاٹتا ہے. پتہ ہے ناف کاٹتا ہے کہ اب تیرا یہاں سے رزق اندر سے بند کر دیا، تیری ماں کی چھاتیوں میں باہر لگا دیا. اس کو مشکل کشا نہیں مانتا. کہتے ہیں علی مشکل کشا، اے شیر خدا، اے مولا علی میری کشتی پار. حسین کی کشتی کربلا میں پھنسی ہوئی تھی، علی نے کیوں نہ نکال دی؟ وہ بیچارے روتے ہی رہے. کوفیوں کو کہتے رہے غدارو، تم نے خط لکھ کر مجھے بلایا تھا، چلو ہٹ جاؤ رستے سے، میں واپس اپنے گھر چلا جاتا ہوں. علی کو کہتے ہیں ابا جی پھنس گیا ہوں، ذرا آ جانا. آئے ہائے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اگلی صفات وہ بلند ہے. وہ بلند، اس کی بلندی کے کیا کہتے ہیں؟ 7 آسمان ہے. ایک آسمان کی بلندی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے. پھر دوسرا آسمان بھی 500 سال. ایسے 7واں اور 7واں آسمان کے اوپر پھر ایک بہت بڑا سمندر ہے. پانی پانی ہے. یہ کس نے تھاما ہوا ہے؟ سوچ لو. تھوڑا سا یہ بادلوں کا پانی تیز کر دینا تو سارے گاؤں میں سیلاب سیلاب. یا اللہ بارش روک دے. اور 7 آسمانوں کے اوپر سمندر. اگر وہ سمندر کو کہے برس زمین پر کوئی شے بچے گی؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ. اللہ وہ بہت بلند. اس کے اوپر اس کا عرش، وہ وہاں عرش پر مستوی ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق. العظیم، بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. ساری کائنات مل کر اس کی تسبیح کرنا شروع کر دے. جن اور انسان، چرند اور پرند، جمادات اور نباتات
لگ جائیں اس کی عظمت میں ایک ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا، وہ اس سے پہلے ہی عظیم ہے، وہ اس سے پہلے ہی عظیم ہے۔ اور اگر ساری دنیا اس کی بغاوت کر دے اس کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی، ایسے بادشاہ کو چھوڑ کر مرے ہوئے کو کہتا ہے شاہ جمال پرتہ دے دے رتا لال، حیا نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اور میں نے دیکھا ہے آپ کی مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے آئی، یہ عورتیں کثرت سے ان درباروں کے پیچھے ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں تیرا خامن تو وابی ہے، وہ نہیں پیروں کا ماں، تو میرے ساتھ چپکے سے چل، بابے کی قبر سے تعویذ لے کر آئیں گے، بابا پتر دے دے گا۔ عورتیں پھر چپکے سے چلی جاتی ہیں، اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر، اور کہتے ہیں کس کے دربار پر جانا ہے؟ کہ بابا نانگے شاہ کے دربار پر جانا ہے۔ کس کے دربار پر؟ جس کی قمیض بھی نہیں، شلوار بھی نہیں، اور حوا کی بیٹیاں اس کے سامنے بیٹھی ہوتی، اور کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے شاہ صاحب، پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا آج بھی کہتا ہوں پہنچا ہوا ہے، جو ہی مرے گا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، جہنم کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے۔ وہ بھی کوئی سید اور ولی ہوتا ہے جو کپڑے اتار دے، سید اور ولی تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام کائنات ہے، پتھر اٹھانے لگے، چادر اتر گئی، رب نے بے ہوش کر دیا تھا کہ کل کو قوم یہ نہ کہے محمد بغیر کپڑے کے پھرتا تھا۔ آج تو کہا چادر دے دو، چادر دے دو۔ یہاں جتنے ولی ہیں ان سنیوں کے، سارے نانگے شاہ، سب کپڑوں سے آری، اور سب جو جتنا ننگا اتنا بڑا ولی۔ اور ہمارا یہ نوجوان ننگے سر آیا ہوا ہے، ٹوپی نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا ٹوپی؟ بولو تو صحیح، نہیں ہے، ننگے سر آیا، کہتے ہیں گستاخ۔ جو سر ننگا کر کے نماز پڑھے کیا کہتے ہیں؟ گستاخ۔ جو سارے کپڑے اتار کر نماز پڑھے کہتے ہیں نانگے شاہ سید معصوم شاہ بخاری پہنچا ہوا ولی ہے۔ تیری ترازو کے کیا کہنے، کمال کی ترازو ہے تیری، کمال کی ترازو ہے۔ اپنے اسلام کو درست کر، مجھے تجھ سے کچھ نہیں لینا، تو کون ہے کون نہیں، ایک ہی بات چاہتا ہوں، مسلمان بن جا، مسلمان بن جا، ننگے سر پڑھ، ٹوپی رکھ کے پڑھ، میری طرح رومال بنا کر رکھ، عمامہ باندھ، جو مرضی کر، لیکن اس بادشاہ کو اپنا بادشاہ بنا لے۔ ان درباروں اور آستانوں سے ہٹ جا، کل قیامت کے دن وہ رب ہوگا اور تو اور میں ہوں گے۔ میں کہوں گا یا الہ آباد کے مرکز القدس میں میں نے جا کر لوگوں کو تیری توحید سنائی تھی، کہا تھا کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔